کہ جو ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. the beauty in the belief of divine قدر, کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ بلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ لے آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے, میری بہتری کے لیے ہے, اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وٹ ایور دا پینز ہیو ریٹن اور جتنے بھی پینز ہیں, ویسے تو جو محفوظ میں جس پین نے لکھا ہے وہ ایک ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پینز ہیں, اس پہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. سو جب مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پین نے ہر چیز لکھ دی ہے اور کریشن سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی ہے, تو وٹ از دا بینیفٹ آف دس, واٹس دا بیوٹی آف اٹ؟ دا بیوٹی آف اٹ از کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے, ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے, ہمارا بلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے اس ڈیوائن وزڈم کے اوپر, اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کے اوپر, دیٹ از الحکیم, دی موسٹ وائز, ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے, جو چیز ملی, جو چیز نہ ملی, جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی, جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی, میں نے ایفرٹ کی, کوششیں کی, لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی, اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے. سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ, So this belief in divine qadar, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. مطلب کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی یہ چیز بناتی ہے انسان کی, اس کو اسٹیبل کرتی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی ویک پرسنالٹیز ہیں, آلدو وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ لوگ ہوں گے, بٹ میجرلی ویک پرسنالٹیز ہیں, کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے, اسپیشلی کوئی مانیٹری نقصان ہوتا ہے, کوئی فائنینشیل, کوئی اور ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے, تو پیپل گو انٹو ڈپریشن. لوگ دے کانٹ ایبزارب دس شاک, اور اس شاک کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے, تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں باقاعدہ. اینڈ سم آف دیم ایون گو ٹو دس ایکسٹریم سائڈ آف کمٹنگ سوئسائڈ. سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پہ, تو مسلمان ریلیف ہوتا ہے, اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے, دیٹ از بیسٹ فار می. سو وائی وی گیٹ ورڈ, کیوں ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ. ہم خود گاڈ بن جاتے ہیں, رائٹ, ہم خود جو ہے وہ اللہ بن جاتے ہیں, نعوذ باللہ, اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, ویسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے نا, ہم نے تو اپنی ایفرٹ دے دی, ہم نے تو جو اپنا بیسٹ دے دیا, اب چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے. سو وین وی ول ٹرائی ٹو بیکم گاڈ, دین obviously ہماری لائف میں جو ہے اسٹریسز وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. اوکے, سو لیٹس فرسٹ اسٹیبلش دا بیسز that there is a creator and there is a meaning. اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں, ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں, the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے, اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے, کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے, جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے. اگر تو ہے then we'll be at ease.
So at the end of the day, you don't decide, but the Creator decides. Okay, let the Creator decide what's best for you. आप अल्लाह को सौंप दें अपना पूरा का पूरा। आप जो शख्स अल्लाह को अपना सारा का सारा आप सौंप देता है, फिर अल्लाह उसके तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुरान की आयत है, राइट, सूरह लुकमान की आयत नंबर 22 है गालिबन। सो अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप ठंड में पड़ जाएंगे। मसला ये कि आपने सबमिट ही नहीं किया, हम खुद खुदा बने बैठे और हम जो है वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड नॉलेज। सो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट ऑल स्टार्ट्स विद सबमिशन। अब्दुल्ला बिन अब्बास रहीमहुल्लाह का एक बड़ा जबरदस्त कोट है। उन्होंने इसीलिए कहा कि व्हेन वी एस्टैब्लिश डिवाइन डिक्री बिलीफ वी एस्टैब्लिश तौहीद। जब हम डिवाइन डिक्री पे ईमान लेकर आते हैं, एक्चुअली हम तौहीद पे ईमान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तौहीद यही है ना कि अल्लाह के तमाम एट्रीब्यूट्स पे ईमान लेकर आना। तौहीद अस्मा व सिफा कि ये तो ठीक है, हमने मान लिया अल्लाह एक है, लेकिन साथ में हम ये भी तो माने ना कि अल्लाह के जितने भी पाक नाम हैं, जितने भी औसाफ हैं, अल्लाह की सिफतें हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर भी तो ईमान लाना है ना। तो अल्लाह की एक सिफत अल हकीम है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि it will establish our belief in Tawheed because it will establish our trust in Allah. Otherwise, you know, those people who reject Qadar, who challenge Qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their Tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak. It needs to be renewed. इसीलिए ऐसे बंदे की जब भी आप काउंसलिंग करें, जिसके हाथ से कुछ चला गया है, वो उस चीज़ को, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट दैट पर्सन टू तकदीर। ओके, उसको सुकून आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस बंदे को आप अंबिया की एग्जांपल्स दें, उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर उन्होंने सब्र किया और उनका ईमान अल्लाह की तकदीर पे था। इट विल काम दैट पर्सन डाउन एंड डेफिनेटली द बिलीवर इज ऑलवेज कंटेंट, यू नो, बिकॉज बिलीवर जो है वो एक और विजन के साथ चल रहा होता है। उसका हार्ट पीस पे होता है कि जो मिला वो किस्मत में था, जो नहीं मिला वो किस्मत में नहीं था। एक सिंपल सा सेंटेंस जो हम अक्सर कहते हैं। And you know, there is a beautiful hadith. It is actually a part of a hadith. Ubaidah ibn Samit. This was a great sahabi, a very muttaqi sahabi. When he was on his deathbed, जब वो अपने deathbed पे थे और जाहिर है कि वो बीमार थे या उनकी डेथ आने को थी और उनका बेटा उनके पास मौजूद था, और उन्होंने अपने बेटे को क्या ज़बरदस्त एडवाइस की, क्या ज़बरदस्त नसीहत की, जिससे आप सोचें कि उनके बेटे को लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके जाने के बाद, तो उनका बेटा हमेशा बाप की इस नसीहत को याद रखेगा और ये चीज उसे मुश्किलों से लड़ने की सकत देगी। ओके, इसको स्ट्रेंथ देगी। और क्या ग्रूमिंग होगी ऐसे बच्चे की, और क्या ही वो नडर किस्म का बच्चा बनेगा। उन्होंने क्या जबरदस्त बात की, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ओ माई डियर सन या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यू विल नॉट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द रियलिटी ऑफ फेथ अंटिल यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट एवरीथिंग दैट हैज स्ट्रक यू वाज नॉट टू मिस यू एंड एवरीथिंग एंड दैट विच मिस्ड यू वाज नॉट मेंट टू कम टू यू। सो इट्स ब्यूटिफुल। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू तब तक ईमान का मजा नहीं चखेगा, ईमान की स्वीटनेस का मजा नहीं चखेगा, जब तक तू इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे ना पहुंच जाए कि वो चीज जो तुझे स्ट्राइक की है, जिसने तुझे हिट किया है, जो तेरी तरफ कोई तकलीफ आ गई है, इट वाज नॉट टू मिस यू, उसने तेरी ही तरफ आना था और किसी के थ्रू वो नहीं आई है, उसने आना तेरी तरफ था, बंदिश की वजह से नहीं आई है, बल्कि उसने तेरी ही तरफ आना था। और वो चीज जो तेरी तरफ नहीं आई, ओके, और जो तुझे नहीं मिली, यानी कि कुछ तू अचीव करना चाहता है और वो चीज़ तुझे नहीं मिली, तो इट वाज नेवर मेंट टू बी फॉर यू, वो चीज़ तुझे मिलनी ही नहीं थी। कितनी खूबसूरत बात है। ओके, जैसे हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब का भी एक कोट है ना कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल जो है वो पीस पे है, बिकॉज ऑफ नोइंग दैट विच वॉज टू कम टू मी कैन नॉट मिस मी। सेम बात है, एंड दैट विच इज़ टू मिस मी कैन नॉट कम टू मी, राइट। सो एक और इसी तरह एक सलफ का कोट है, गालिबन एक सहाबी का कोट है कि अगर कोई चीज़ मेरे दो दांतों के भी दरमियान है और वो मुझे नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, और अगर कोई चीज़ दो पहाड़ों के अंदर है, यानी पहाड़ों के नीचे है,
چھپی ہوئی ہے, مخفی ہے, اور اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر مجھے ملنی ہے. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ has written everything, اللہ سبحانہ وتعالیٰ is taking care of everything. تو پھر عبیدہ ابن سامت نے یہ زبردست حدیث کوٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. He said that know that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said that the first thing, that one of the first things that Allah created was the pen. 50,000 years before He created everything. So how beautiful it is. وہ اپنے بچے کو ترغیب دے رہے کہ اس پر ایمان رکھو, اس کنکلوژن پر پہنچ جاؤ بیٹا, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اوکے, سو امیجن اے ورلڈ ویئر وی ڈونٹ کمپلین, اور انسان اتنا صابر ہو جائے کہ فرشتے بھی اسے سلام کریں, فرشتے بھی اس کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے اس سے انسپائر ہوں. اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں آپ کے ارد گرد, آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا. یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ میری ہی خطا ہے, میری ہی خطا ہے, یا کوئی بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اس پہ بھی وہ صبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سلوٹ ہے, اور ایسے لوگوں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور ان لوگوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں فرشتے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بلند سے بلند کرتے ہیں. بیکاز دے ہیو ٹیسٹڈ the sweetness of faith, and then the hadith of ابن عباس رضی اللہ عنہ. What a beautiful hadith that is, کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اینڈ ہی سیڈ یا غلام, او بوائے, آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز, میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا. اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اللہ سے ڈر جا, جان لے اللہ ہے, اور اللہ, یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو. تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب مانگ اللہ سے مانگ, جب دعا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر, اللہ سے ایکسپیکٹ کر, اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے, اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. The pens have written and the pages have dried. Okay, قلم لکھ چکے ہیں اور پیجز جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں. سو what the believer says, what do you get from it? The believer says آمنت باللہ ورسولہ, اور the believer says کہ I am content, I am happy with the decree of Almighty Allah سبحانہ وتعالی. And then some people they are getting worried over these things کہ مجھ پہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے, مجھے نظر بد لگ گئی ہے. کہ نظر بد حق ہے, کالا جادو حق ہے, ہو جاتا ہے. حق سے مراد ہے کہ یعنی ایگزسٹ کرتا ہے. But do you ever even think that Allah is stronger than black magic? Way more stronger. Allah is stronger than that magician who is causing black magic. Allah is stronger than all the shayateen. Allah is the Rabb of all the shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala is way more stronger than evil eye. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ تو جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں تو ہم کتنے ریلیو ہو جائیں گے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ریفرنس دے کے دعا کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, اور صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان کو کریڈٹ نہ دو, کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. جب ایک صحابی کو ایک بار ٹھوکر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ نہ کہو شیطان نے ٹھوکر لگوائی, بیکاز ہی سیڈ کہ شیطان نے لگوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سے بسم اللہ, دیٹس اٹ. بسم اللہ کہو گے شیطان سکڑ کر مکھی جیسا ہو جائے گا اور تمہیں افیکٹ نہیں کرے گا. جتنا کریڈٹ دو گے, جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ گے, اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا, پھولا نہیں سمائے گا. سو اف یو ماسٹر دس آرٹ, بلیو می that if you have firm belief in taqdeer, and if you have firm belief in Allah al-Mahfuz, and if you have firm belief in the attributes of Allah, and if you achieve this wonderful mental state of contentment, then trust me that your life will become beautiful.